السلام علیکم۔ کیمسٹری گریڈ 9 آل بورڈز آف کے پی کے میں تمام دیکھنے والوں دوستوں اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیمسٹری گریڈ 9 چیپٹر نمبر 1 فنڈامنٹلز آف کیمسٹری میں آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے مکسچر۔ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے مکسچر کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ What is mixture? Mixture is a combination of two or more substances whose particles are associated by relatively weak attractive forces rather than strong chemical bonds. کہ یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ کمبینیشن یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو کمبائن کیا ہوتا ہے، ملاپ جس کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا کمبینیشن ہوتا ہے جس میں سبسٹانسز کو آپس میں مکس کیا ہوتا ہے، جس طرح یہ لفظ مکسچر بتا رہا ہے، اور ان کے پارٹیکلز آپس میں اسٹرانگ بانڈ کے ذریعے سے ایسوسیٹ نہیں ہوتے ہیں۔ rather they are associated by relatively weak attractive forces، کہ ان کے درمیان ویک اٹریکٹیو فورسز ہوتی ہیں جن کو ہم کیمیکل بانڈ نہیں کہہ سکتے۔ ان کے ذریعے سے یہ آپس میں پارٹیکلز ان کے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے ہم نے ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ کے اوپر ڈسکشن کی، اور سب سے سمپلیسٹ کمپاؤنڈ جس پہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہوتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کیمیکل کمبینیشن سے جو کمپاؤنڈ بنتا ہے جس کو واٹر کہتے ہیں، تو وہاں پارٹیکلز یعنی ان کے ایٹمز کے درمیان ایک اسٹرانگ اٹریکٹیو فورس ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کا ہم کیمیکل بانڈ کہتے ہیں۔ یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 اور more سبسٹانسز کمبائن ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی ایسوسیشن کس چیز کے مرہون منت ہوتی ہے؟ by relatively weak attractive forces rather than chemical bond. So remember that in a mixture, what happened in a mixture? In a mixture, different substances are physically mixed together rather than chemically joined. تو کیمیکل کمبینیشن یا کیمیکلی جوائننگ میں ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں جو ملنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، جو پراپرٹیز ہوتی ہیں، وہ سراسر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن ایک ایسی گیس ہے جو جلتی ہے، اور آکسیجن کی وجہ سے تو چیزیں جلتی ہیں۔ جلنے کا عمل ہے کیا چیز؟ جلنے کا عمل یہی چیز ہے، یہی کام ہے کہ آکسیجن چیزوں کے ساتھ ملتی ہے اور بہت زیادہ حرارت اس میں خارج ہوتی ہے، ہیٹ۔ سو مکسچر میں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں فزیکلی آپس میں مکس ہوتی ہیں، کیمیکل کمبینیشن یا کیمیکل ریئیکشن ان میں نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کی کیریکٹرسٹک جو ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ That is why the constituents of a mixture retain their characteristic properties. وہی بات جو ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کی کہ جو کنسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں، کنسٹیچوئنٹس مینز جس چیز سے مکسچر بنی ہوتی ہے، جن کمپوننٹ سے۔ کنسٹیچوئنٹس کو ہم کمپوننٹس بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے لفظی مطلب ہے کنسٹیچوئنٹس کا یعنی بنانے والے اجزاء، کنسٹیٹیوٹ سے ہے۔ سو ایک مکسچر کو اس کنسٹیٹیوٹ کرنے والے جو سبسٹانسز ہوتی ہیں وہ اپنی کیریکٹرسٹک پراپرٹیز کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان اے کمپاؤنڈ واٹ ہیپن ان اے کمپاؤنڈ؟ the constituent elements lose their properties. They do not have their characteristic properties no more in the form of compound. A mixture can be separated into constituents. یہ اس کی ایک اور یہ ریلیٹیولی ویک فورسز کے ذریعے سے جو آپس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ویک اٹریکٹیو فورسز کے ذریعے سے باندھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک اور کیریکٹرسٹک فزکس کی مکسچر کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہم الگ کر سکتے ہیں۔ اور الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ They can be separated. The constituents of a mixture can be separated by physical means or physical methods. The constituents of a compound can only be separated by chemical methods. یہ ہم پہلے ہی اسپیشلی سوڈیم کلورائڈ کے ایگزامپل میں ہم نے اسٹڈی کی تھی کہ سوڈیم کلورائڈ کو اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ وہ مولٹن سٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ جب اس کی الیکٹرالسس کی جاتی ہے تو سوڈیم میٹل کے طور پر اور کلورین جو ہے وہ گیشیس فارم میں الگ ہو جاتا ہے۔ Now another property of mixture is a mixture has a variable composition. That is, the composition of a mixture can be changed within certain limits.
کہ اس کے لیے لمٹس ہوتی ہیں چینج ہونے کے لیے، لیکن فکسڈ یا ڈیفینٹ کمپوزیشن کمپاؤنڈ کی طرح نہیں ہوتی. مکسچر کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ سرٹن لمٹس کے اندر چینج ہو سکتی ہیں. ویئر از اے کمپاؤنڈ آلویز ہیز اے ڈیفینٹ کمپوزیشن بائی ماس، اس میں ہم اپنی مرضی سے چینج نہیں لا سکتے. ایگزامپلز آف مکسچرز آر شوگر ڈیزالوڈ ان واٹر، دس از این ایگزامپل. مکسچر آف آئرن یا آئرن فائلنگز اینڈ سلفر پاؤڈر، ان دونوں کو مکس کر کے اگر ان کو ریئیکشن نہ کرایا جائے تو یہ ان کا مکسچر بن جاتا ہے. ٹیبل سالٹ ڈیزالو ان واٹر، دس از اندر ایگزامپل آف مکسچر. An example to illustrate the difference between a mixture and a compound. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان دونوں میں ہم ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں. سو آئرن فلنگز ان دا فارم آف آئرن فائلنگز یا فلنگز اس کو کہتے ہیں. اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آئرن کو باریک باریک ذرات میں بریک کیا جاتا ہے، بالکل پاؤڈر فارم میں، تقریباً پاؤڈر فارم میں، اور اس کو ہم کہتے ہیں آئرن فائلنگز. اور چونکہ یہ فائل کی مدد سے، ریتی جس کو کہتے ہیں، فائل کی مدد سے اس کو آئرن کے اوپر رگڑتے ہیں تو اس سے وہ فائلنگز بنتی ہیں، پاؤڈر فارم بنتا ہے. اسی لیے اس کو آئرن فائلنگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ فائل کی مدد سے یعنی ریتی کی مدد سے اس کو بنایا جاتا ہے. اینڈ سلفر پاؤڈر، تو اب یہ گریش کلر میں ہوتا ہے اور یہ سلفر پاؤڈر جو یلو فارم میں ہوتا ہے. تو ان دونوں کو اگر ہم مکس کریں گے تو ہمیں صاف نظر آئے گا کہ اس میں آئرن کے ذرات بھی نظر آ رہے ہیں اور سلفر پاؤڈر بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک اور کریکٹرسٹک ہے کہ بعض میں خاص طور پر ہم آگے جا کے پڑھیں گے ہیٹروجینیس مکسچر، تو اس میں ہم جو ہیں وہ ڈفرینٹ فیز دیکھ بھی سکتے ہیں. سو دیز ٹو تھنگس کین بی مکس ٹوگیدر ان اینی پروپورشن بائی ماس، جو کہ مکسچر کی ایک کریکٹرسٹک ہے. بٹ ریممبر وداؤٹ ہیٹنگ ٹو فارم اے مکسچر، ہیٹ نہیں کریں گے. Upon heating, what happens? The two elements, that is the iron and the sulfur, they will combine chemically, they will form bond with each other, and they will combine in a definite proportion by mass, that is 7 gram to 4 gram. یعنی 7 gram اگر آئرن ہوگا تو 4 gram سلفر. یہ ایک کمپاؤنڈ بنائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں آئرن سلفائڈ، یا جس کا فارمولہ ہے FeS. تو یہاں پہ دیکھیں پھر ہم اب یہ آئرن فلنگز اور سلفر پاؤڈر جب آپس میں مکس ہوتے ہیں تو ہم آئرن فلنگز کو اس سے ایزیلی کس طرح ہٹا سکتے ہیں؟ ہم آئرن فلنگ کو اس میں میگنیٹ کی مدد سے، میگنیٹ اس میں گھما کے ہم آئرن فلنگز کو جمع کر سکتے ہیں، تو نیچے سلفر رہ جائے گا. لیکن جب آئرن سلفائڈ بن جائے تو پھر ان کو صرف اور صرف کیمیکلی الگ کیا جا سکتا ہے، فزیکلی ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. دوسرا ہے کہ یہ آئرن اور سلفر کا کلر غائب ہو جاتا ہے اور بلیک کلر کا کمپاؤنڈ بن جاتا ہے. اور جب مکسچر فارم میں ہوتے ہیں تو ان کو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں لیکن میگنیٹ کی مدد سے. اور آئرن سلفائڈ جب بن جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ان کے اوپر میگنیٹ کا بھی اثر نہیں ہوتا، اور اس سے ہم آئرن کو الگ میگنیٹ کی مدد سے کم از کم الگ نہیں کر سکتے. تو یہ تھا مکسچر اور کمپاؤنڈ میں ڈفرینس کے حوالے سے ایک ایگزامپل تھی، تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. تو اوپر جا کے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اس میں ایک تو یہ بیسک فرق ہے کہ کسی بھی پروپورشن میں اس کے کنسٹیچوئنٹس مکس ہو سکتے ہیں. کمپاؤنڈ میں جو ہے وہ ڈیفینٹ پروپورشن ہوتی ہے، اور یہاں پر ہم نے اسپیشلی اس چیز کو اسٹڈی کیا کہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آئرن اور سلفر کی اپنی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ایک نیا کمپاؤنڈ بن جاتا ہے. تو مکسچر اور یعنی کمپاؤنڈ میں یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئرن کی ایک کریکٹرسٹک ہے کہ وہ میگنیٹ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو جب یہ آئرن جو ہے کمپاؤنڈ شکل میں سلفر کے ساتھ کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے آئرن سلفائڈ، تو پھر اس کے اوپر میگنیٹ کا اثر نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ اس ویڈیو کے لیے ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف مکسچرز. تو یہ دو ٹائپس ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ہوموجینیس مکسچر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ہیٹروجینیس مکسچر. Now what is homogeneous mixture? It is a homogeneous mixture is a single phase، یعنی وہ سالڈ فیز میں ہوگا یا لیکوڈ میں ہوگا یا گیشیس فیز میں ہوگا. فیز ہم اس کو حالت کہہ سکتے ہیں. مکسچر دیٹ ہیز یونیفارم کمپوزیشن تھرو آؤٹ دا مکسچر، یہ اس کی بیسک کریکٹرسٹک بیسک خصوصیت ہے کہ وہ مکسچر جس کی کمپوزیشن یونیفارم ہو تھرو آؤٹ دا مکسچر. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس مکسچر میں آپ کہیں سے بھی سیمپل لیں، مختلف سائٹ سے سیمپل لیں اور اس کی انالیسس کریں،
تو یہ جو کمپوننٹس ہیں وہ سیم ریشو میں ہوتے ہیں، یعنی کمپوننٹس آپس میں یونیفارملی مکس ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یونیفارم یا ڈیفینٹ کمپوزیشن تو کمپاؤنڈ میں بھی ہوتی ہے، لیکن کمپاؤنڈ اور یہاں پہ ڈفرینس یہ ہوگا کہ کمپاؤنڈ کا وہ ڈیفینٹ پروپورشن جو ہوتا ہے وہ ڈیفینٹ پروپورشن بائی ماس، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ہوموجینیس مکسچر میں وہ ہم چینج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمک اور پانی کا آپ ایک ہوموجینیس مکسچر نہیں، کئی ہوموجینیس مکسچر بنا سکتے ہیں۔ So such mixtures that have uniform composition throughout the mixture, they are known as homogeneous mixture, and they are also known as solutions. Now, what do we mean by uniform composition? By uniform composition, we mean having same proportion of components throughout the mixture. Now, examples of homogeneous mixtures. Air is a homogeneous mixture of different gases. सबसे बड़ी मिसाल, table salt when dissolved completely in water, it forms a homogeneous mixture. A mixture of ethyl alcohol and water, یہ دونوں آپس میں حالانکہ ایتھائل الکوہل جو ہے یہ آرگینک چیز ہے اور واٹر جو ہے وہ انارگینک چیز ہے، لیکن یہ آپس میں مکس ہوتے ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے، اور یہ جو ہیں یہ بھی ایک ہوموجینیس مکسچر بناتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ہیٹروجینیس مکسچر۔ Heterogeneous mixture is a mixture that is not uniform in composition. یہ اس کی characteristic ہے. It is characterized by non-uniform composition. That is, the proportions of its components vary throughout the mixture. آپ ایک جگہ سے سیمپل لیں گے، اس کی انالیسس کریں گے تو وہاں کمپوننٹس کے درمیان بائی ماس ایک ریشو ہوگی، کسی اور جگہ سے سیمپل لیں گے اسی سولوشن میں سے، مکسچر میں سے، ہیٹروجینس مکسچر میں سے، تو وہاں پر میں بھی کہ دونوں میں بائی ماس پروپورشن مختلف ہو. So such sort of mixtures are known as heterogeneous mixture. In a heterogeneous mixture, the composition of one sampling site is different from that of another sampling site. Sampling site means جہاں سے آپ سیمپل اکٹھا کرتے ہیں انالیسس کے لیے، تو اس جگہ کو سیمپلنگ سائٹ کہتے ہیں. تو ایک سیمپلنگ سائٹ یعنی ایک جگہ سے آپ سیمپل لیں گے، تو ون سیمپلنگ سائٹ سے آپ سیمپل لیں گے تو وہاں پہ، اور اندر جگہ اندر سیمپلنگ سائٹ، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ دونوں کی کمپوزیشن جو ہے وہ مختلف ہو. تو جب مختلف ہوں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ہیٹروجینس مکسچر ہے، ہوموجینس مکسچر نہیں ہے. Now examples of heterogeneous mixtures. A mixture of two or more solid is usually but not always is a heterogeneous mixture. For example, concrete is a mixture of rock, sand and cement. Concrete جو جس سے آپ یہ لینٹر وغیرہ بناتے ہیں یا جو یہ کنسٹرکشن کے کام میں استعمال ہوتے ہیں، یہاں سیمنٹ اور ریت کو مکس کر کے پانی کی مدد سے ان کو پانی ان میں ڈالا جاتا ہے، لیکن پانی بعد میں خشک ہو جاتا ہے اور یہ راک، سینڈ اور سیمنٹ یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. So two liquids may also form a heterogeneous mixture. For example, a mixture of petrol and water is a heterogeneous mixture. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیم لائک ڈیزالوز لائک کا ایک اصول ہے کہ آرگینک چیزیں آرگینک میں ڈیزالو ہوتی ہیں اور انارگینک چیزیں انارگینک میں ڈیزالو ہوتی ہیں. اس پہ ہائر کلاسز میں آپ کی جو ہے وہ زیادہ ڈسکشن ہوگی. یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ گاڑیوں کا آئل وغیرہ بارش کے بعد جب پانی پہ سڑک وغیرہ پہ گر جاتا ہے تو وہ پانی کی سطح پہ تیر رہا ہوتا ہے اور ایک چمک، ایک خاص گریش قسم کی چمک دیتا ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ پیٹرول، ڈیزل اور آئل وغیرہ یہ جو ہیں یہ پانی میں ڈیزالو نہیں ہوتی. تو اگر ہم ان کو مکس کریں گے بھی بائی فورس، یعنی شیکنگ کے ذریعے سے مکس کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے، تو جس چیز کی ڈینسٹی یعنی واٹر کی ڈینسٹی اگر زیادہ ہے تو وہ نیچے چلے جائے گا اور آئل اوپر رہ جائے گا. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی ڈینسٹی پانی سے زیادہ ہے لیکن وہ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے، تو ہم ان کو جب تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح سٹے کرنے دیں گے تو جس کی ڈینسٹی زیادہ ہے وہ چیز نیچے چلی جائے گی اور واٹر جو ہے وہ اوپر آ جائے گا. تو دیز آر دی ایگزامپلز آف ہیٹروجینیس مکسچر. اور یہ ایگزامپل یہ آپ اس طرح خود بھی ایک ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اکثر کئی جگہوں پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر بچے اس طرح کرتے ہیں کہ سرسوں کا تیل لے کر پانی میں ڈال لیتے ہیں اور پولیتھین بیگ میں اس کو ڈال لیتے ہیں، مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح، پھر اس کو پولیتھین بیگ کو باندھ کے رکھ لیتے ہیں ایک جگہ پہ. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئل الگ ہوا ہوتا ہے اور پانی جو ہے وہ الگ ہوا ہوتا ہے، دو فیز ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو آپ اس طرح اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور اس فینامینن کو سمجھ بھی سکتے ہیں کہ آپ سرسوں کے تیل یا مسٹرڈ آئل کو پانی میں بائی فورس مکس کریں گے تو وہ ہیٹروجینس مکسچر بنائے گا. اور اس کی ثبوت آپ کو کس طرح ملے گا، سمجھ آپ کو کیسے آئے گی کہ تھوڑی دیر ان کو سٹے کرنے دیں گے، اسی طرح رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آئل ایک الگ فیز بنا لے گا اور واٹر جو ہے وہ ایک الگ فیز بنا لے گا. سو دس واز دی ٹاپک فار ٹوڈے. چیپٹر نمبر 1 میں سے ہم نے
مکسچر پڑھا اور مکسچر کی ٹائپس یعنی ہوموجینیس مکسچر اور ہیٹروجینیس مکسچرز کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے انجوائے کیا ہوگا اس ویڈیو کو. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور ویڈیوز. اللہ حافظ.